اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج سجادہ نشین الحاج حضرت قبلہ ہمارے ساتھ ہے، غلام علی شاہ صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ الحاج حضرت قبلہ حامد علی شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے موجودگی میں مطلب یہاں جو آج جو محفل سجی ہے وہ محفل جشن عید میلاد النبی کے موقع پر سجائی گئی ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک بار پھر سے ہمارا نبی آقا جان محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر ایک بار درود شریف کا نذرانہ ہے۔ اللہم صل علی سیدنا آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے بہت سارے بھائی لوگ جانتے ہیں ہمارے میرے بھائی، لیکن جو اس سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں انہوں نے دیکھے ہوگے کہ ہم ہمارے پیر صاحب کے مطلب ہاتھ کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھ کو ہمارے سر کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کچھ بھائی ہمارے ایسے جن کے من میں یہ سوچ آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ہے کہ یہ ایسے کہ ہاتھوں کو چومتے ہیں پھر اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، بڑے ادب سے ان کے سامنے پیش آتے ہیں حضرت جی کے سامنے، اور بڑے تمیز سے مطلب ان کے پاس سے جاتے ہیں ایسے ہیں۔ تو کیا بات ہے ایسے مجھے، کیونکہ مجھے اکثر یہ باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس کے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک بار میری گفتگو ہمارے ذاکر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اس بات کو مطلب یہ ایکسچینج کیے تھے جی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مطلب وہی نازل ہوتی تھی، جو قرآن کے ذریعے مطلب ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ 23 سال سے اوپر زیادہ سمے لگ گیا قرآن کو اس زمین پر آنے کے لیے ہے۔ اس کے اندر جو تھوڑے سمے میں جب بھی مطلب ایک خوشخبری آئی ہے یا جو ہدایت کی باتیں آئی ہیں قرآن کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو جب وہ سناتے تھے صحابی اس کو بڑے غور سے سنتے تھے، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی جو مطلب اچھی باتیں ہوتی تھی اس کو سن کر صحابی جھوم اٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ یہ صحابیوں کی سنت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوتے تھے۔ سمے گزرتا گیا، تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، اور جب اسلام کا مطلب پرچار دنیا بھر میں کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا، تو جب ہمارے مطلب اس زمانے کے صحابی یا تابعین جب دوسری جگہ جانے لگے، اور اسلام کیا مذہب ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، یعنی شانتی کا جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، وہ سبق سکھاتا ہے، بھائی چارے کا سبق سکھاتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ رہنے کا سبق سکھاتا ہے، عورتوں کو ان کا حق دینے کا سبق سکھاتا ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کو حق نہیں تھا، بچیاں جب پیدا ہو جاتی تھی زندہ ان کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، بچے کو اتنا برا مانا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسی حالات تھی، اس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ان کا حق دلایا، صرف ان کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں، وہ ان کے مال، اس کے ابا حضور کے مطلب جو مال ہے، جو دھن دولت ہے، اس کے اندر بھی ان بچیوں کا مطلب حق دلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا حصہ ان کا بھی رہے گا۔ اس بات کو ہم کو غور کرنا ہے۔ تو یہ جی، تو اس زمانے میں عورتوں کو مطلب ستی میں یہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہتا تھا، اس کو ستی پر جانا ہی پڑتا تھا، اور کوئی عورت اگر اس کے خلاف اگر جاتی تو اس کو بلجبری پکڑ کر آگ کے اندر ڈال دیا جاتا۔ اس طرح کی مطلب جاہلیت اس زمانے میں تھی۔ اور اس زمانے میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی، ایک دوسرے کو مطلب ہمارے حقوق کے بارے میں بتایا، ہماری ذمہ داری بتائی، بھائی چاروں کے بارے میں بتایا، شانتی کا سندیش جب پہنچایا، اور وہ سندیش جب پہنچاتے دوسرے دیشوں میں اور جگہ میں جب لوگ جانے لگے، تو وہاں لوگ جو بیٹھے تھے پوچھتے تھے صحابیوں کو یا تابعین کو کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھے؟ تو جو صحابی رہتے تھے وہ جواب دیتے تھے جی ہم نے دیکھے، یا تابعین کو پوچھتے تھے کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے؟ تو بولے نہیں، لیکن ہمیں صحابی کو دیکھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ ایسا نہیں، تو اس طرح دونوں بھی اس سے مطلب یہ ہوتا ہے
تو جب وہ پوچھتے تھے کیا آپ لوگ قریب میں جا کر ہاتھ لگائے یا کبھی آپ لوگ ان کا ہاتھ پکڑے تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے ان سے مسافر لیے ہیں، کبھی ایسا بھی موقع ہے کہ ہم لوگ ہاتھ لگا کر ان کو اٹھائے، اس طرح اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ تو وہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے تھے بڑے خوش ہو کر ان صحابی یا ان تابعین یا ان تبع تابعین کا مطلب ہاتھ کو چومتے تھے یہ سوچ کر کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چوما تھا۔ تو یہ جو وہ ہاتھ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے وہ ہاتھ کو ہم چوم رہے ہیں، نہ کہ ان کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم جو ہمارے پیر و مرشد کا جو ہاتھ چوم رہے ہیں ہم وہی سوچ کے چوم رہے ہیں کہ ان کا جو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہاتھ چومے اور وہ چومتے چومتے ہمارے پیر تک آیا ہے اور ہم کو خوش نصیبی ملی ہے اور ہم کو وہ شرف حاصل ملا ہے کہ آج ہم ان کا ہاتھ چوم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں میں مطلب ہوئی اور وہ سوچ کر ہم چومتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ پیر مرشدوں کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھے، صوفی پنتھ کیا ہے اگر اس کو اچھی طرح سے اگر سمجھے تو ہم اتنا اندر چلے جائیں گے کہ دنیا کی جو مطلب جو غلط چیزیں اس سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، ایک اچھی چیز کو ہم سیکھتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ آپ نے بہت کچھ قصے سنے ہوئے ہیں، جیسے ایک مائی ان کے ہاتھ پہ کچرا ڈالتی تھی، وہ قصہ آپ کو بتایا ہے۔ چھوٹے بچوں کو پتھر مارتے تھے، یہاں تک پتھر مارتے تھے کہ جوتے خون سے مطلب اتنا یہ ہو جاتے تھے کہ جوتا نکالنے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ بھی قصہ آپ کو بتایا، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے کہا ہے a pen is mightier than sword، پتہ ہے قلم جو ہے تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ علم پانے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ جہاں بھی اگر آپ کو کوئی علم پانے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو وہاں جائیے اور اس علم کو حاصل کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ سے زیادہ زور دیے۔ اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا تربیت دے سکتی ہے، اگر وہ جائیں گے تو بیچاری کیا کریں گے گھر میں بیٹھ کر سوائے روٹی اور آپ کو کھانا کھلانے کا اور آپ کی خدمت کرنے کی، کیونکہ آپ تو کام کے جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں اس دیش کا بھی نام روشن کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں کی روٹی آپ کھا رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دیش کے ساتھ آپ وفادار رہیں، یہاں تک کہ مطلب آپ اس دیش میں رہ کر خدمت کریں۔ اگر کوئی دشمن اس دیش کے اوپر اگر حملہ کرتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس دشمن کو وہاں سے کھدڑ کے بھگا دے۔ یہ ہمارے اسلام نے تعلیم دیا ہے سمجھو۔ تو میں بات پہ جو آ رہا تھا مائیوں کے بدلے میں، تو مائیوں کو جو ہم کو پڑھانے کے لیے جو کہا گیا ہے سمجھے، تو ہم کو ایک چیز کے اوپر بات پہ غور دینا ہے سمجھے کہ ہم مائیوں کو پڑھا رہے ہیں، انگلش میں پڑھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، مراٹھی میں پڑھا رہے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھائیے اچھی بات ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ کو انجینئر بنانا ہے آپ کو انجینئر بنائیے، آپ کو کوئی اچھا ایک عہدہ والا کوئی اور کمپیوٹر سائنس ہے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ سبجیکٹ پڑھائیے، لیکن یہ بات بھی دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو تربیت ہے، اسلام کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بھی اس کو سکھایا جائے، اس چیز کے اوپر بھی ہم کو دھیان دینا۔ اور اس کے لیے میں آپ سے میں ہمارے حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں زیادہ بول رہا ہوں، میں معافی چاہوں گا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انگلش جس ڈھنگ سے اتنا انٹرسٹ لے کے پڑھا رہے ہیں، مراٹھی تو ہم کو پڑھانا ہے، ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں جس دیش میں رہتے ہیں جو بھی وہاں کی زبانیں وہ پڑھائیے تاکہ ان کو وہاں کیا چل رہا ہے وہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کے ساتھ کوشش یہ کریے کہ ہمارے میں جو اردو کا جانکار ہے وہ اردو بھی ہمارے بچوں کو پڑھائے، بھلے ہفتے میں ایک بار ان کے پاس اور ٹیچر کے پاس بھیجیے ہمارے بچوں کو، اور ان کو الف بے جو بھی ہمارے جیسے زبان ہے اردو کی اس کو پڑھائیے تاکہ ہمارے اردو کی زبان میں جو اچھے مطلب صوفیوں نے سنتوں نے جو اچھی کتابیں لکھی ہیں جس میں ہدایت کی باتیں بتائی گئی ہیں، ہمارے مذہب کے بارے میں بتائی گئی ہے، لیکن جو ہم کو نہیں آتی ہے اور ہمارے مطلب کتابوں مطلب کباڑوں میں سجی بھی ہے لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، بہت ادب سے ہم نے اس کو رکھے ہوئے لیکن پڑھ نہیں سکتے، تو وہ کسی کام کے نہیں ہمارے۔ تو اگر ہم وہ اردو سیکھ جائے، بھلے اس کو تھوڑا کر کے سلولی پڑھ، ایک پیج پڑھنے کے لیے ہم کو بھلے 1 گھنٹہ لگ جائے لیکن کم سے کم ایک پیج کو ہم پڑھ لیں گے، اس میں کیا لکھا ہے اس کو جاننے کی تو کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہماری تھوڑا پڑھ کے ہماری اسپیڈ بھی بڑھ جائے، اور اردو کے جاننے سے ہمارا مذہب کیا ہے،
ہماری تعلیمات کیا ہے, ہمارے صوفی سنت ہمارے کو کیا سبق سکھا کر گئے, وہ ہم پڑھنے لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے ہر جگہ پہ جہاں بھی مطلب خانقاہ ہے, جہاں بھی لوگ جانکار ہیں, تھوڑا سا آپ کو پہل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر کہ آپ کو مادری بھاشا جو ہے اس کے طرف بھی دھیان دیجیے. انگلش اور مراٹھی, ہندی اور زبان کے ساتھ ساتھ اردو کا بھی یہ پڑھانے کی کوشش کریے, جس سے مطلب ہماری بچوں کو اچھا سبق ملے. یہ سبق ملنے سے کیا فائدہ ہوگا, ہماری مائیں غلط راستے پہ نہیں لگیں. اسی کے اوپر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک میں بچی کا نام نہیں لوں گا, غیر قوم کی لڑکی تھی, مسلم نہیں تھی, یہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو. میرے پاس آئی, اس کی منگنی ہو گئی, شادی کو 2 دن باقی ہے, بولتی سر میں شادی توڑنا چاہتی ہوں. کیا بولتی ہے, میں شادی توڑنا چاہتی ہوں سر. میں نے کیوں, بس میرا اس کے ساتھ نہیں جمے گا. میں نے کیوں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کتنے لوگوں کو معلوم ہے, 4-5 اس کے دوستوں کو معلوم ہے, 3-4 میری سہیلیوں کو معلوم ہے. ایسا مت کرو, تمہارے ماں باپ نے بڑی ارمان سے تمہاری شادی طے کی, بڑی ارمان سے تمہارے لیے مطلب لڑکے کو چنے, تمہاری تھوڑی سی انبن غلط فہمی کی وجہ سے تم اس کو توڑ دیں گے, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. لڑکی ایک ایسی چیز ہے دودھ کی طرح پیور, اگر اس کے اندر مکھی گر جاتی ہے اور ہم نے اگر دیکھ لیں کہ دودھ میں مکھی گر گیا تو ہم پورا کا پورا دودھ پھینک دیتے, پھر اس کو پیتے نہیں. اگر کسی نے نکال کے پھینک دیا پھر دودھ پیش کر دیا وہ بات اور ہم نے پی لیے, لیکن کسی دن معلوم پڑ گیا اس میں مکھی گری تو تھوڑے ہم پیچ کے آئیں یار میں نے وہ دودھ پیا, ایسا کرتے. اسی طرح لڑکی کی زندگی بھی دودھ کی طرح سوچ ہوتی ہے. تمہارے زندگی کے اندر اگر ایک داغ آ گیا, اس کی ممی ہو گئی, اس کی ٹوٹ گئی ہے, یا اس کے زندگی میں ایسے ایک لڑکا ہے تو چھوٹ گیا ہے, تو تمہاری زندگی میں داغ آ گیا تو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا سماج کے بعد. تم ایسا مت کرو, تم اس لڑکی کو لڑکے کو اپناؤ, تھوڑا سا ایک دوسرے کی غلط فہمی کو باہر نکالو اور شادی کرو. آج وہ لڑکی خوش نصیب ہے, اس کے بچوں کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے آئی, سر آج اس دن اگر آپ نہیں ملتے تو آج میں نے سکھی زندگی دے رہا. بتانے کا مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے, میں یہ نہیں بتانا چاہتا میں نے بہت اچھا کام کیا, میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو یہ ہماری ماں بہنوں کو بتانا ہے کہ لڑکی کی زندگی کیسی ہے. آج کی حالات بہت خراب ہو گئے. کیوں, ایڈیٹ باکس کی وجہ سے, ٹی وی, حالات ایسے ایسے سیریل آتے ہیں جس کے اندر سانس بول کے جھگڑے, لڑکیوں کو مطلب ایک لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے بتا رہے ہیں, ان کے کچھ مطلب انہیں آپس میں پیار محبت بتا رہے ہیں. لڑکی گھر میں بیٹھی بھی پڑھ رہی نہیں ہے, کچھ ہمارے مذہبی تعلیمات نہیں ہے, وہ سوچتی اچھا ایسا ہوتا ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا, میں نے بھی کرنا چاہیے یہ چیز, تو باہر میں نے بھی ایک دوست بنانا چاہیے. یہ تو آج کل کا ہائی فائی زمانہ ہے, میں اگر بنوں گی تو میں بھی انہیں سماج میں رہنے کے لائق رہوں گی, ایک اسٹیٹس رہے گا میرا بھی. ٹھیک, اس کو غلط فہمی ہمارے طرف سے اس کو گائیڈنس نہیں ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری بہن کے سامنے میں میری گرل فرینڈ کو لا رہا ہوں, اس کو بازو میں بٹھا رہا ہوں, بہن کو آرڈر کر رہا ہوں چائے لا بنا کے, ناشتہ لا بنا کے, اس کو بول رہا ہوں بہن میری گرل فرینڈ کے سامنے ہاتھ تالی مار رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. بہن دیکھیں بھائی کر سکتا ہے, مطلب کچھ اچھی چیز ہے, بولے کہ میں کیوں نہ کروں. وہ بھی باہر جا کے کسی اور کے ساتھ وہی کرتی ہے, کسی گھر میں جا کے بیٹھتی ہے اور وہی سب کی ناک کٹا اس میں. یعنی سے اس کی اکیلی کی نہیں کٹ رہی, اس کے ماں باپ کی کٹ رہی ہے, اس کے خاندان کی کٹ رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ مذہب کی بھی کٹ رہی ہے. اس چیز کو دیکھنا ہے ہم کو. ہماری لڑکیوں کو ایک چیز سکھانا ہے, کیا تم تعلیمات, تم جو ہم پیسہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنے جیب کو, آج کے زمانے میں اتنی تنگائی کا زمانہ ہے, پھر بھی ہمارے پیٹ کو ہم لات مار رہے ہیں, تمہاری زندگی بنا رہے ہیں, تم غلط راستے پہ مت جاؤ بیٹا. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہم کو تمیز سکھاتا ہے, لوگوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے, بری نظر بری چیزوں سے دور رہنا سکھاتا ہے, ہم کو ساتھ رہ کر مطلب ہمارے ماں باپ کی عزت بڑھانا سکھاتا ہے. اور ہم ایک جگہ پہ کاٹتی کر رہے ہیں. آج کل جو اکیلا رہنا ہم نے جو سیکھی ہے, جوائنٹ فیملی جو تھا وہ ہمارا جو ٹوٹ گیا ہے, وہ سب سے بڑی جڑ ہے اس برائیوں کو اندر لانے کی. کیوں, کیونکہ ہمارے ایک دوسرے کے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, دادا جی بھی نظر رکھتے تھے پوتی پہ, چاچا بھی نظر رکھتے تھے, چچا کا بھائی بھی دیکھتا تھا کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے, وہ ڈانٹ دیتا تھا, یہ مار دیتا تھا. لیکن اب اکیلے انڈیویجول ہے, میں فریڈم ہوں, میرا ماں باپ نہیں بولتے, تم کو تو کون ہوتا بولنے والا. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. ایک وہ بھی جانے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا دور کرتے ہیں. دوسری جگہ ہم کا غلطی کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم الگ رہ رہے ہیں, حالات ایسی ہے, مجبوری ہے ہماری, سروس کے لیے ہم کو دور رہنا پڑ رہا ہے, اس لیے ہم اکیلے. کم سے کم سال میں تہوار کے ٹائم میں یا کچھ ایسے باتیں نکل جائیں تب تو جا کے اپنے خاندان والوں کو ملو, دادا دادی کو تو ملاؤ, رشتے داروں کو تو ملاؤ, تاکہ ان کو ایک دوسرے کی تہذیب سمجھ میں آئے, ملنا ملانا سمجھ میں آئے, ایک دوسرے کا حقوق سمجھ میں آئے, اور وہ سمجھے کہ ہمارا مذہب یہ ہے. وہ نہیں جو میں سمجھتی ہوں کالج میں اور اسکول میں تھی.
تو یہ چیز ہم کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس چیز کو اگر ہم لوگ کریں گے, زیادہ میں سمجھ اس لیے نہیں لوں گا ابھی, انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ بہت لوگوں کو بولنا ہے. کچھ غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.